صلی اللہ علیہ محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجسام وصلی علی قبر محمد فی القلوب۔ پچھلے 2 مہینے کچھ حضور کی وجہ سے ناغہ ہو گیا مجلس ذکر کا، اس سے پھر یہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کا ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میں، یہ تو 30-40 آدمیوں کو دعوت دیتا ہوں، تو یہ 8-10 آدمی آتے ہیں، تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے جس سے میرے دل کو تقویت ملتی ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبروں میں بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے، 950 سال، اور صرف 82 آدمیوں نے ان کی بات مانی۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے آدمی، شخصیت، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے محبوب، جب ان کے لیے جمع کرنا اور ان کو لوگوں کو آنا، تو ہم اور آپ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کی توفیق پہ ہے، بالکل ہم تو دعوت دے دیتے ہیں اور سب ہاں بھی وعدہ بھی کرتے ہیں، تو خیر اس میں کوئی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اوپر ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ اور کسی کو عذر ہو جاتا ہے، بعض لوگ وعدہ کرنے کے بعد کوئی عذر ہو جاتا ہے تو اس لیے نہیں آ پاتے۔ خیر، تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بات تمہاری زبان سے ایسی نہیں ہے جو نکلتی ہے اور محفوظ کرنے والا اس کو محفوظ نہ کر لیتا۔ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ فرشتہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو کوئی دل کا ہے، کوئی گردے کا ہے، تو یہ جو ہماری جو مجلس ہے یہاں پر، یہ خاص ایک مقصد کی مجلس ہوتی ہے، اور وہ ہے دل کی اصلاح۔ دل کی کس طرح اصلاح ہو جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا، اور وہ دل ہے۔ تو اس لیے ہمارا میدان عمل دل ہوتا ہے، کہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صالح عمل ہو نہیں سکتا جب تک دل صالح نہ ہو، جب تک دل صالح نہ ہو صالح عمل نہیں ہو سکتا۔ تو عمل کو صالح کرنے کے لیے دل کو صالح کرنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دل کی بیماریوں کے اوپر یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں، کسی طرح ہمارا دل ٹھیک ہو جائے۔ اور آج جو ہم نے بات کی آیت پڑھی ہے، جس کا مفہوم آپ کو میں نے سنا ہے کہ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری شریعت کا خلاصہ یہ ہے، میری پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اپنے زبان کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، دین کو محفوظ کر لیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ 90% دین کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہے، 90%۔ تو جتنی بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سب صبح صبح زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس سے التجا کرتی ہے کہ تو اگر صحیح چلی تو ہم بھی صحیح چلیں گے، اگر تو گڑبڑ کی تو ہم بھی گڑبڑ چلیں گے، تو صحیح چلنا۔ تو جس نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال جو ہے وہ خاموشی ہے۔ یعنی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اکثر خطائیں جو ہے نا وہ زبان سے ہوتی ہیں، خاموشی یہ افضل العمل ہے، اور یہ بہت سہل عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے خاموش رہنا۔ تو اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
یعنی کہ اپنے ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، بہت مشہور کتاب ہے اور 4 جلدوں میں ہے. تو اس پہ انہوں نے مختلف عنوانات لکھے ہیں، عبادات کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے. تو اس پہ انہوں نے تحریر کی ہے. سب سے جو لمبا انہوں نے باب باندھا ہے اور سب سے لمبا جو چیپٹر انہوں نے لکھا ہے وہ زبان کے اوپر لکھا ہے. 20 صفحات لکھے انہوں نے، بڑے بڑے 20 صفحات زبان کے اوپر لکھے کہ زبان جو ہے. اور فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 20 کبیرہ گناہ زبان سے صادر ہوتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا جس نے زبان کو محفوظ کیا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. یعنی کہ ہاتھ سے اتنے گناہ صادر نہیں ہوتے، پاؤں سے اتنے گناہ صادر نہیں ہوتے جتنے کہ زبان سے ہوتے. اور 20 کبیرہ گناہ، ان میں جھوٹ بولنا یہ زبان سے ہوتا ہے. جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے اور حدیث شریف میں پوری اس کی تفصیلات ہے. اسی طرح غیبت کرنا، غیبت ایک بہت بڑا مضمون ہے، پورا قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وہ زبان سے صادر ہوتا ہے. کسی کے اوپر بہتان لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شریعت نافذ ہو تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اگر ثابت نہ کرے. تو کتنا بڑا گناہ، یہ بھی زبان سے ہی صادر ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا ایک عظیم گناہ ہے، وہ بھی زبان سے ظاہر. جھگڑا کرنا انتہائی غلیظ قسم کا گناہ ہے، جھگڑا کرنا وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے. کسی کا تمسخر اڑانا زبان سے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے اس طرح سے 20 مطلب فحش بکنا، گندی باتیں کرنا وہ زبان سے ہوتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس طرح 20 کبیرہ گناہ انہوں نے گنائے ہیں جو زبان سے. تو گویا کہ جس نے ان کو محفوظ کیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. یہ روٹی لے کے آنی ہے، امی سے پوچھ لو. تو اس لیے اس کے اوپر آدمی مشق کرے گا. آج آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ بات کہنے سے مراد میری کسی کو ڈرانا نہیں ہے، کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے، لیکن بے فکر بھی ہونا ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات، بے فکر ہونا بھی ٹھیک نہیں. آخرت کا معاملہ اتنا سہل نہیں جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے. اگر آخرت کا معاملہ ایسا سہل ہوتا تو یہ شریعت اور نبیوں کو اتنی تکلیفیں پہنچانا اور 10 لاکھ حدیثیں اور قرآن کا نازل ہونا یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا. یہ سب اسی کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ مسکین کون ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک عام قاعدے کے مطابق صحابہ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، گھر بار نہ ہو، غریب غربا ہو، اس کو مسکین کہیں گے. عام طور سے یہی کہیں گے مسکین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس نیک اعمال اتنے ہوں گے جیسے کہ پہاڑوں جیسا اس نے نیک اعمال کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کے نیک اعمال میں سے اٹھا کے وہ اس کو دے دی جائے گی. تو اس طرح لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہوں گی دعوے داروں کی، اور آ کے کہیں گے اس نے میرا مال کھایا ہے، اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دیجیے. اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، یہ دے دو. اس نے مجھ سے فلاں زیادتی کی. ایسی لائن رکھ دے گی اور فرشتے اٹھا کے اس کی، یہاں تک کہ اس کے سارے پہاڑ جیسے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن دعوے دار اب بھی باقی ہوں گے. تو آپ سے فرمایا کہ پھر کہا جائے گا کہ اب تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، ان کے گناہ ان کے اوپر لا دو، جو اس شخص کا گناہ ہے وہ اس پہ لا دو. تو وہ لوگوں کے گناہ لادے جائیں گے اور پھر اس شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو آپ سے فرمایا یہ ہے میری امت کا مسکین، جو پہاڑوں جیسا اعمال تو لے کے آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ اس کو جہنم میں. تو ہمارا اس کے اوپر اہتمام نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کا اعمال کی طرف تو اہتمام ہے لیکن اعمال کو بچانے کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ زبان، ایک صحابی شہید ہوئے اور ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی اپنے دوپٹے سے اور کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے تجھ کو جنت مبارک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں یہ آواز گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے اوپر حکم لگاتی ہے؟ تو فرمایا ان کی والدہ ہے. کہ ہو سکتا ہے اس کے بیٹے نے کوئی بے فائدہ گفتگو کی ہوگی. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ جھوٹ بولا ہوگا،
غیبت کی ہوگی، یہ نہیں فرمایا. بے فائدہ کوئی گفتگو کی ہوگی اور ابھی اس کا حساب اس کو دینا باقی ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو بے فائدہ گفتگو کرنے کا بھی جب حساب ہے تو جو دوسری قسم کی گفتگو ہے اس کا کیا ہوگا. جیسے ضرورت نہیں آدمی بولتا رہتا ہے، بے فضول باتیں کرتا رہتا ہے. پھر فرمایا کہ جو بہت بولتا ہے اس میں خطائیں ہوتی ہیں، اس میں گناہ ضرور اس سے ہوتا ہے. زیادہ بولنے والے میں زیادہ کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے، اور زیادہ خطا کار کے لیے جہنم بہتر ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے کہ جب تک اس کا اہتمام آدمی نہیں کرے گا تو وہ اس کو. اور آج کل یعنی کہ انسان بہت محنت کر کے نیکی کا کام کرتا ہے. آپ حج کو دیکھ لیں، آج کل حج کا موسم ہے. حج کرنا کتنی بڑی رقم لگتی ہے، کتنی جان لگتی ہے، مال لگتا ہے. لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک نواب صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ نواب صاحب کو کہ مجھے پانی پلا دیجیے. تو انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ حضرت کو پانی پلاؤ. تو وہ پانی لینے جانے لگا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے آواز لگائی، ادھر آؤ، بات سنو. اپنے خادم کو کہا ادھر آؤ، اور کہا کہ بات سنو، وہ جو میں 5واں حج کر کے آیا تھا اس وقت جو میں سرائی لایا تھا اس میں سے حضرت کو پانی پلانا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کسی دوسرے موقع پہ فرمایا کہ اس کے 2 جملوں نے 5 حج پر بات کر دی. اس کا اصل مقصد تھا مجھے بتانا کہ میں نے 5 حج کیے. یہ کیا ضرورت تھی؟ تو کتنی مشقت ہوئی ہے حج کرنے میں، اور ضائع کیسے ہوئی ہے. تو زبان کا بہت محنت کر کے، بہت مشقت کر کے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور اس کو ایک لمحے کے اندر ہم برباد کر دیتے ہیں. غیبت جو ہے بہت بڑا ایک موضوع ہے. غیبت سے انسان کے جس کی غیبت کرتا ہے اس کے پاس انسان کے اعمال چلے جاتے ہیں، اس کی نیک اعمال اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو عمل چلے گیا. تو اسی طریقے سے جو ہے ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیے اس بات کی، زبان کی اہمیت کا. اور کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل و قدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. اور آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کے دن علم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رکھا جائے گا. تو اس کا مطلب علماء کے بھی یہ بہت بڑے سردار ہو گئے کہ علم کا جھنڈا ان کو دیا جائے گا. اور واحد یہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو رخصت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، آج کے بعد جب تو واپس آئے گا مجھے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا میں نہیں رہوں گا. تو یہ دونوں حضرات بہت روئے، بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ دونوں کو اپنا چہرہ ایک دوسرے سے دوسری طرف کرنا پڑا. وہ ادھر منہ انہوں نے منہ کر لیا، دونوں ادھر منہ کر لیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اب آج کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی صحابی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا، یمن کا حاکم بنا کے بھیجا. واحد صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 میل پیدل چلے ان کو رخصت کرنے میں، اور ان سے بات چیت مطلب جدا ہو نہیں پا رہے تھے ایک دوسرے سے، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے. اور پھر اتنی اہم ملاقات میں اور جب جدا ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کتنی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخر میں کہیں گے. جیسے دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا آخری کلام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلنے والی تھی تو زبان بند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ایسے دیکھا تو عائشہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے مسواک لے کے چبا کے ان کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی طرح اور ایک تندرست آدمی کی طرح سے مسواک کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. پھر فرمایا خادموں کے بارے میں ان کا خیال رکھنا، اپنے جو تمہارے محکوم ہیں ان کا خیال رکھنا. یہ 2 باتیں آپ کا آخری کلام تھا، ایک اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نماز 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 دنیا سے. تو گویا کہ سب سے اہم چیزیں یہی تھیں. تو جب رخصت ہوتا ہے آدمی تو اب معاذ تعالیٰ کو جو نصیحت کر رہے ہیں اس میں آخری نصیحت یہی تھی، اے معاذ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا. سب سے آخری نصیحت آپ سے ان کی یہ تھی
اے معاذ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ. یہ حدیث، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی سخت اس کی ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اور ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جلیل و قدر صحابی ہیں اور بہت عجیب ان کا ایک طرہ امتیاز ہے، ایک خاص ان کا ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش سارے جہاد میں شرکت کیا. تو ایک بڑا ایک خاص قسم کا ان کا ایک اعزاز ہے. وہ بول سکتے ہیں کہ میں جنگ یمن میں یمامہ میں نے شرکت کی، جنگ تبوک میں رہا، جنگ حنین میں نے شرکت کی، فتح مکہ میں نے شرکت کی، اسی طرح جنگ احد میں نے شرکت کی، جنگ بدر میں نے شرکت کی. یہ سارے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی اور ان ساری جنگوں کی ایک الگ الگ افضلیت ہے. مطلب یہ کہ جنگ تبوک کے موقع پہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیعت کی اور اپنا ہاتھ دے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے. جنگ احد کی ایک الگ فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے جنگ بدر کی تو ساری جنگوں کے اوپر ایک الگ ہی، جس کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب یہ کچھ بھی نہ کریں تو میں ان سے راضی ہوں جو اس میں شرکت کی. ان کا یہ عمل ہی کافی ہو گیا، بس ان کے لیے کافی ہو گیا. اتنا بڑا یعنی کہ عمل تھا. جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ افضل صحابی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر والے، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی یہ افضل ترین صحابیوں میں سے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہمارے فرشتوں میں بھی افضل فرشتہ وہ ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی. 1000 فرشتے آئے تھے جن کو اللہ نے بھیجا، وہ بھی سب سے افضل ہیں. تو یہ سارے میں انہوں نے شرکت کی. ابو دجانہ، تو ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ کیا میری بخشش کے لیے یہ جنگ فتح میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے یا میری بخشش کا ذریعہ؟ کہہ رہے ہیں نہیں. جنگ حنین کہہ رہے ہیں نہیں، جنگ یمامہ کہہ رہے ہیں نہیں، جنگ احد کہہ رہے ہیں نہیں، جنگ بدر کہہ رہے ہیں نہیں. میں ان سب میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. پھر صحابی ہونا ایک خود بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑی مطلب سعادت اور افضلیت ہے صحابی ہونا. صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں تیرے ہر صحابی کو جنت میں داخل کروں گا. یہ ان کے لیے الگ. تو یہ سارے کے بارے میں ابو دجانہ فرماتے کہ نہیں، میں اپنی بخشش کے لیے ان کو ذریعہ نہیں سمجھتا کہ میں صحابی ہوں، میں جنگ حنین والا ہوں، میں یمامہ میں جنگ بدر والا ہوں، میں جنگ تبوک والا ہوں، میں جنگ خندق بننا ہی نہیں، بلکہ میں اپنی بخشش کا ذریعہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری عمر میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ساری عمر میں نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، یہ میں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تو بتائیے کہ کتنا بڑا عمل ہے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ شہید بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل نہیں ہو، جس نے اگر اس نے کسی کا حق دبایا ہے، اگر اس نے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو پہلے بدلہ دینا پڑے گا. تو آج ہماری اس کی طرف بہت غفلت ہے. تو اس سب کا تعلق دل سے ہے. جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کام بنے گا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ ہم جو پرہیزگار، ہم جو کہتے ہیں متقی کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا اس کو متقی نہیں کہتے ہیں، بہت تلاوت کرنے والے کو متقی نہیں کہتے ہیں، جہاد کرنے والے کو، حج کرنے والے کو، یہ اس کو متقی بچنے والے کو کہتے ہیں پرہیزگار کو، جو پرہیز کرتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے نسبتاً یہ کہ بہت عبادت کی جائے. اسی لیے آپ کو بہت تسبیح پڑھنے والے مل جائیں گے، بہت روزے رکھنے والے بہت سارے مل جائیں گے، دوسرے بہت کام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن میٹھے بولنے والے بہت مشکل سے ملیں گے. زبان سے کسی کو لاکھوں میں کوئی ایک آدمی شاید ڈھونڈنے سے ملے گا جس سے غیبت نہ ہوتی ہو ہی جاتی ہے. صحیح بات. نہیں کرتا تو سننے میں تو شریک ہو ہی جاتا ہے. سننے والا بھی اس کے ویسا ہی ہے جیسے کرنے والا ہے. لیکن شاید ایسا تو نہیں کہہ سکتے دنیا میں نہیں ہے، شاید و ناظر ہوں گے، لیکن یہ ایسا دیکھیں. تو یہ اس طریقے سے کہ پرہیزگار، اور اللہ کا وعدہ متقی کے لیے ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے وہ متقی کے لیے ہیں، عابد کے لیے نہیں ہے، فلاں کے لیے نہیں، جو بچنے والا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سب سے بہتر میرے نزدیک وہ ہے
ہم سب کے لیے تم میں سب سے بہتر وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہو. تو ڈرنے والا ہی جو ہے نا وہ پرہیزگار ہوگا، اللہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو کوئی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ ارشاد ہے یوم ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن تمہارے بیٹے اور مال کام نہیں آئے گا. جو تم دل لے کے آؤ گے، اس میں یہ اعمال لے کے آؤ گے نہیں، تم جو دل لے کے آؤ گے نا، قلب سلیم پاک دل لے کے آؤ گے وہی نجات پائے گا، جس کا دل پاک ہوگا. پاک سے مراد ان تمام رذائل سے پاک ہوگا. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے. ان سب چیزوں سے تمہارا جس کا دل پاک ہوگا وہ قلب سلیم کہلاتا ہے، وہ نجات پائے گا. یوم ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ، جس کا دل سلیم ہوگا وہ آگے نجات پائے گا. تو قلب سلیم کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا دل پاک ہو جائے. اور اچھے اخلاق سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھی گفتگو کرنا. اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے جو میٹھا بولتا ہو، پیارے سے اچھے. یہ اخلاق سے مراد یہ کہ ان تمام غلاظتوں سے دل پاک ہو جائے. یہ جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ سب آج توجہ اس طرف نہیں ہے. عبادت کی تو توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان چیزوں سے احتیاط بھی کر رہے نہیں کر رہے. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں پر اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ کسی صورت سے ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے. اور آخری بات میں آپ سے کہہ دوں، جو ہمارے شیخ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف کاموں کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون، یہ سب قسم ہے. لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سب قسمیں ہیں. کہیں 3 قسم کھا لی، کہیں 5 قسم کھا لی. واحد ایک جگہ ہے جہاں اللہ نے 7 قسم کھائی ہے، اور وہ ہے دل کی اصلاح. 7 قسم کھا کے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بامراد اور کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا ہے وہ جس نے اس کا اہتمام نہیں کیا، ان غلاظتوں کو وہیں رہنے دیا، وہیں چھپے رہنے دیا، اس کو صاف کرنے کی کوئی محنت نہیں، کوشش نہیں، وہ نامراد ہوا. اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی. 7 قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ بات. جیسے ہم لوگ قسمیں کھا کے کسی کو یقین دلانے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے. بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایسی ہے، تو اس لیے اللہ بھی قسم کھائے. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہوگا؟ اللہ پھر قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمیں ہماری تسلی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، دل کی اصلاح کی اہمیت کتنی ہے. دل اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو یہ بس اعمال کا معاملہ ایسا ہی ہوگا، اہتمام نہیں ہوگا. بڑی بڑی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے سب ہوں گے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا دل دکھانا، تو یہ سب چیزیں ہیں. ایک عمل شب قدر ہے نا، شب قدر میں کسی کی کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بخشش نہ ہو. سب کو اللہ بخش دیتے ہیں 4 شخصوں کے علاوہ. ان میں ایک شخص ہوتا ہے جو کینہ رکھتا ہے. اب بتائیے، یہ دل کی بیماری ہے. جو کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو ناتا توڑتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں. آخر میں ہم تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں. ذکر جو ہے وہ ذکر جہری، یہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں دل کی اصلاح کا سب سے سہل اور آسان طریقہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جتنا اللہ کا ذکر کرو گے یہ دل دھلتا رہے گا. اللہ کے نام کی ضرب پڑتی رہے گی، اللہ کا نور اس میں جاتا رہے گا تو یہ دھلتا رہے گا. دل جتنا صاف ہوتا رہے گا اس کی اصلاح ہوتی رہے گی. تو اسی لیے یہ جمع ہوتے ہیں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام اکابر اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پہنچائیں، صحابہ کو، صحابیات کو، اور شوق ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر ذکر میں مشغول ہوں.